السلام علیکم ناظرین، موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو بارشیں ہو رہی ہیں، جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، وہ آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی۔ ہمارے یہاں جو نقصانات ہو رہے ہیں اربن ایریاز میں اور پہاڑی علاقوں دونوں میں، اس کی کیا وجوہات ہے، اس کا تدارک کس طرح سے ممکن ہے، حکومت اور عام آدمی کس طرح سے اس سے بچاؤ کر سکتا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، جو دیامیر میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اس میں ایک خاتون ڈاکٹر، ان کا جو دیور ہے وہ بہہ گئے ہیں، اور ان کی یقینی طور پر ان کی ڈیتھ کے حوالے سے حکام جو ہے وہ کنفرم کر رہے ہیں۔ اسی طرح 12 سے 15 گاڑیاں اس دیامیر میں، اس پہاڑی علاقے میں بہہ گئی ہیں۔ یہاں پر ناظرین ایک بڑا سوال تو ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سیاح ہیں، ان کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے، ایک شخص جو فیملی گاڑی میں جا رہی ہے اور یقینی طور پر اس کے پاس وسائل موجود ہیں، تو یہ اب اتنا مشکل نہیں رہا کہ وہ محکمہ موسمیات پاکستان کے یا بین الاقوامی سطح پر بھی گوگل کے ذریعے وہ اگر اس کے حوالے سے معلومات لے کہ موسم فلاں علاقے میں کیسا ہو سکتا ہے، تو معلومات مل سکتی ہے۔ ایک طرف ہمارے جو لوگ جن کا نقصان ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ان کا بھی قصور ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا، ہماری جو حکومت ہے ناظرین، سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری تو جب ہم یہ حکومت کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بات کرتے ہیں، تو شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دینا حکومت کی اور ریاست کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی سیاح جا رہے ہیں تو کیا ان کو روکا جا سکتا تھا، ان کو تنبیہ کی جا سکتی تھی، بزور قوت روکا جانا چاہیے تھا کہ جناب اس علاقے میں یہ صورتحال ہے اور ہمارے پاس معلومات ہے اور ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ایسا ممکن تھا۔ مگر جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ دوسری طرف جو ریسکیو آپریشن ہے، وہ ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو بچا لیا گیا، جو یقیناً خوش آئند ہے۔ مگر جو نقصان ہوا وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس حوالے سے مستقبل میں اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ناظرین، کیا ہوا، 24 گھنٹوں میں 21 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، یہ جو مختلف بارشیں آئی ہیں اور جو سیلاب ہوا ہے۔ جو معاملے کا جو تشویشناک پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو دیامیر ہے، جو گلگت بلتستان ہے، ان علاقوں میں، آزاد کشمیر میں بھی ناظرین مختلف علاقوں میں سیلاب آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو برساتی نالے ہیں اس سے نقصان ہوا ہے۔ خوفناک جو صورتحال ہے وہ اربن فلڈنگ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کلپ دیکھا ہوگا، وہ افسوسناک کلپ جس میں DHA فیز 5 میں ایک باپ جو کرنل ریٹائر تھے، وہ اپنی بیٹی، ڈاکٹر بیٹی کو سوسائٹی کے گیٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے، اور پھر پانی کا جو بہاؤ ہے، پانی کا جو ریلا آیا، وہ ان کو بہا کر لے گیا۔ اور ابھی تک اس وقت تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت تک ان دونوں جو باپ بیٹی ہیں، ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نہیں مل سکی۔ دلخراش جو واقعہ ہے، اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ جو کرنل صاحب تھے، وہ ہاتھ ہلا کر امداد کا، مدد کا تقاضا کر رہے تھے، مانگ رہے تھے مدد لوگوں سے، مگر پانی کا بہاؤ اس قدر تھا کہ لوگ محض ویڈیو بناتے رہے اور کوئی کچھ نہ کر سکا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو گیا۔ جو حکام ہیں ناظرین، جو ان سے اگر بات ہوئی ہے، جو BBC غیر ملکی نشریاتی ادارے سے، انہوں نے کہا ہے کہ جس نالے میں ان کی وہ گاڑی گری ہے، وہ 500 فٹ تک وہ کور ہے، 500 میٹر تک وہ نالے کو کور کیا گیا ہے، لہٰذا ان کو بچانے کا یا ان کی ڈیڈ باڈی ملنے کا امکان جو ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ نالے کو کنکریٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ دوسرا ناظرین جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو برساتی نالے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی، شاپنگ بیگز، کوڑا کرکٹ، یہ معمول ہے ہمارے ہاں لوگوں کا بھی، اور اس میں حکام بھی یا حکومت بھی اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھاتی تاکہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے۔ یعنی سوسائٹی کو تربیت کی جاتی ہے، معاشرے کی تربیت کی جاتی ہے، لوگوں کو ایک طرف تو کنونس کیا جاتا ہے، دوسرا قانون کا نفاذ عمل میں آتا ہے، پھر معاملات درست ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ٹریفک کا نظام دیکھ لیں اور صفائی کا انتظام دیکھ لیں تو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ایک اور جو نقصان ہوا ہے، ہمارا جو وابڈا کا نظام ہے، بجلی کے کھمبوں کے ذریعے جو تاریں جاتی ہیں، جو سپلائی جاتی ہے بجلی کی،
ان بارشوں کے نتیجے میں بھی، بلکہ ہر سال نہیں، بارشوں کے نتیجے میں بھی جو کیجولٹی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، لوگ بجلی کے کھمبوں کے نزدیک جاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تباہی ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ناظرین کہا ہے کہ 25% زیادہ بارشیں ہوں گی، 25% جو ہے وہ زیادہ بارشیں کا امکان ہے۔ اور جو خوفناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں نہ تو جو امدادی ادارے ہیں وہ اس قدر تیار ہیں اور نہ لوگوں میں شعور ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو DHA کا جو واقعہ ہوا ہے یہ یقیناً خوفناک ہے، یعنی کہ پوش ایریاز، وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ گزشتہ روز جو سید پور ولیج کی آپ نے دیکھا، وہاں پر بھی جو گاڑیاں جو ہے وہ بہہ رہی تھی اور پھر لوگوں کو بچایا گیا، کچھ گاڑیوں کو بھی جو ہے وہ نکالا گیا۔ ایک اور جو پہلو ہے وہ بڑا ایک تشویشناک ہے، مخدوش جو عمارتیں ہیں وہ چاروں صوبوں میں موجود ہیں، دارالحکومت میں بھی موجود ہیں، کیونکہ دارالحکومت میں دیہی آبادی بھی اور کچی بستیاں بھی موجود ہیں، اگر آپ کی یہ بات علم میں ہو۔ اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو نکالیں اور لوگوں کو یہ کنونس کرے کہ وہ علاقہ چھوڑیں، مگر لوگ علاقہ نہیں چھوڑ رہے۔ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 2001 کا جو سیلاب ہے ناظرین، اس میں نالا لئی جو راولپنڈی کا علاقہ ہے وہاں پر بھی پانی آیا تھا۔ اور جب حکومت نے یہ کہا، دیکھیں تمام معاملہ حکومت پر ڈال دینا بھی زیادتی ہے، لوگوں کا جو شعور ہے، جو عام آدمی ہے، ان کا جو سمجھ بوجھ ہے، ان کا نہ ہونا بھی نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ غیر ملکی نشریاتی ادارے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب 2001 میں سیلاب آیا تھا تو لوگوں کو زبردستی نکالا گیا، لوگوں کو نالا لئی کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں سے زبردستی نکالا گیا اور اس کے نتیجے میں کچھ جانی نقصان جو ہے وہ کم ہوا۔ اس دفعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ بتایا حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نالا لئی کے ارد گرد کے علاقوں میں 4 فٹ سے زیادہ پانی گھروں میں آیا اور لوگوں نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ ایک طرف پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں، حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ بھی اس میں مختلف ہے۔ دوسرا جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ بھی اس مسئلے کی نزاکت کا احساس نہیں کر رہے، لہٰذا جو نقصانات ہیں، ایک طرف جانی نقصانات ہیں، دوسرا کروڑوں روپے کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے گھر، یہ تمام چیزیں اس میں ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی اور حکومت پر بھی دباؤ پڑا گیا۔ اس کی جو ذمہ داری ہے ناظرین، اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے کہ بار بار NDMA اور دیگر حکومت تنبیہ کر رہی ہے کہ جو سیلابی علاقے ہیں جہاں سے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اس علاقوں سے دور رہا جائے۔ تماشے کے طور پر جو لوگ اس میں نزدیک آ جائیں گے، اس میں جو ہے وہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ رجحان خطرناک ہے۔ لوگوں کو اس حوالے سے بار بار سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں اور جو ہمارا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی دعائی دے رہا ہے، اور جو قومی ہمارے جو NDMA اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے یہ ہم دعا کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں کہ وہ اس مشکل صورتحال میں ہم پر رحم کرے اور ہمارے جو شہری ہیں ان کا جانی اور مالی نقصان کم سے کم ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔